قابل صد احترام سامعین کرام، من حیث القوم ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کامیابی کے زینے چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اصول، ضابطے، قاعدے قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں۔ اگر ہم انہیں پڑھیں، سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو یقیناً کامیابی ہمارے لیے یقینی ہے۔ لیکن جب ہم ان اصول قاعدوں کو اہمیت نہیں دیں گے، پھر ہم دنیا جہان کے دانشوروں کی باتیں پڑھ لیں، انہیں سمجھ لیں اور انہیں اپنا بھی لیں، کبھی بھی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس کائنات میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، تو اللہ نے ان کا ایک بنیادی وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ رسول امین ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر کیا ہے، 5 انبیاء کا تسلسل سے تذکرہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کا تسلسل سے ذکر ہے، اور سب انبیاء ایک ہی بات اپنی قوم کو بابر کرواتے ہیں، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے اس میں میں پوری طرح مخلص ہوں، اس کا پابند ہوں، اس میں ذرا بھی انچ برابر بھی کمی بیشی کرنے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے پیغمبر اور ان کے نجات دہندہ کے طور پہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کو یہی کہتے ہیں، ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، ان بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی پہنچانے کے لیے اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بھی یہی بیان کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو لے کے روح امین آئے ہیں، جبریل آئے ہیں جو الامین ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری میں پوری طرح مخلص ہیں اور اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندگان کا ایک بنیادی وصف ذکر کر کے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ جب تک کوئی قوم، اس کے بڑے لوگ، عہدوں اور مناصب پہ فائز لوگ، ذمہ داریوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ پوری طرح مخلص اور امین نہیں ہوں گے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس قوم کی معاشی حالت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ہمارا ملک کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اس کا آئین جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن اس کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں۔ کتنے شرم اور دکھ کی بات ہے کہ کرپشن میں ہمارا ملک جو ہے وہ 46 نمبر پہ پہنچا ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، جس طرح گزشتہ سال بھی نیب کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں روزانہ 100 ارب کی کرپشن ہوتی ہے اور سالانہ جو ہے وہ 10 خرب کی کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اتنے بڑے فگر اور اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ایک مسلمان ملک کے اندر، جس کے رہنے والے 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، تو یہ بڑے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ اور آج ہمارے زوال اور انحطاط کی بڑی وجہ یہ ہے۔ تو جب تک ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، سدھاریں گے نہیں، تب تک آپ بھول جائیں کہ آپ ترقی کریں گے، یا معاشی طور پہ آپ مستحکم ہو جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اس دور میں کون سا یعنی کہ نبی تعلیم کا دور تھا، آپ نے لوگوں کو ایک نیا رستہ دیا ہے، نیا ویژن دیا ہے، ان کی اصلاح کی ہے اور ایک نئی پود امانت داری کے اوپر کھڑی کی ہے، اور ایسے ذری اصول دیے ہیں جو آج بھی اس پوری دنیا اور کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی کھیپ اور جماعت تیار کی ہے جو پوری طرح امانت دار ہے، اور ایسے اصول دے دیے، بھائی خیانت میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، آپ کے خطبے کے یہ 2 جملے ضرور ہوتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس کے اندر وعدے کی وفا نہیں اس کا دین ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس میں کس قدر سنگینی اور نزاکت ہے،
اور اسی قدر ہمارے ہاں اس حوالے سے غفلت اور سستی پائی جاتی ہے، اور یہی ہمارے زوال کی، انحطاط کی، پستی کی بنیادی وجہ ہے۔ تو جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے ہم زوال سے باہر نہیں آئیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے بھی لوگوں کے اندر ایک کامیاب حکومت کی ہے، آپ نے بھی اپنے گورنر متعین کیے ہیں، عاملین بنائے ہیں، اور ان کو ہدایت کی ہے کہ بھائی پوری ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اگر کہیں بھی ذرا سی کسی میں کمی بیشی نظر آئی ہے تو کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ابن لطبیہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے اپنا گورنر اور عامل بنا کے بھیجا ہے۔ وہ گئے، صدقات وصول کیے، اور واپس آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کے وصول شدہ صدقات ہیں جو میں نے وصول کیے ہیں، اور یہ مجھے گفٹ پیش کیے گئے ہیں، تحائف دیے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا یہ کیا ہوا، تمہیں تحائف کیسے مل گئے؟ کون ہوتے ہو تمہیں تحائف دینے والے؟ یہ تو تمہارے عہدے کی وجہ سے ہے، تمہارے منصب کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیکھتا کہ تو اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتا، کون تجھے وہاں پہ آ کے تحفہ دیتا ہے؟ تو ایک عام بندے کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھتا، کیسے تجھے امریکہ کا صدر تحفہ بھیجے گا؟ ٹھیک ہے، کیسے تجھے یو کے کا صدر آ کر کے تحفہ بھیجے گا؟ تجھے تو سلام بھی کوئی نہیں بھیجے گا، بات تحفے کی ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو تمہیں تحفے، تحائف ملے ہیں، گفٹ ملے ہیں، لوگوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، یہ تمہارے عہدے اور منصب کی وجہ سے ہے، اور اسی کے ذریعے پھر وہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں کرتے ہیں اور کل غلط کام نکلواتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پہ خطبے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے، جو بندہ اس طرح جس کو ہم کسی عہدے اور منصب پہ فائز کرتے ہیں اور وہ نذرانے، ہدیے اور گفٹ وصول کرتا ہے، وہ خیانت ہے، اور قیامت کے دن یہ خیانت کا مال پوری کائنات کے سامنے اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا۔ ٹھیک ہے، پوری کائنات کے سامنے وہ رسوا ہوگا۔ اور آپ نے اصول یہ دے دیا، ہدایا العمال غلول، کہ جو یہ وزراء کے، اہل مناصب کے، ذمہ داروں کے گفٹ اور تحفے ہیں، یہ ہے ہی خیانت۔ کوئی بندہ اپنے عہدے کی بنا پہ کسی سے گفٹ لے ہی نہیں سکتا، اگر وہ لیتا ہے تو خیانت ہے، سیدھا سیدھا اصول دے دیا۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ کسی عہدے پہ، منصب پہ، ذمہ داری پہ فائز ہے، اور اس کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے، اور اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے کسی کو بلیک میل کر کے، دھمکی لگا کر کے، یا اپنے روب داب کی وجہ سے کسی سے کچھ وصول کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خیانت سے تعبیر کیا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا من استعملناہ علی عمل فرزقنا لہ رزقا، ہم کسی بندے کو کسی عہدے پہ فائز کرتے ہیں، کسی ذمہ داری پہ تعینات کرتے ہیں، اور اس کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اور اس کے بعد، اپنی تنخواہ کے بعد، وہ دائیں بائیں سے نہ، جنہوں ساڑھے کہنے اتے دی کمائی ہے، یہ جو اتے دی کمائی ہے نا جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فهو غلول، یہ خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو اتے دی کمائی تو حساب ہی کوئی نہیں نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ میں اور آپ، ہم بھی کسی نہ کسی حد تک کسی عہدے اور منصب کے اوپر فائز ہیں۔ ہم اوپر یعنی حکومتوں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، وزراء اور مشیران پہ ہم باتیں کرتے ہیں، وہ ظاہر اگر کوئی غلط ہے تو بات کرنے میں، تنقید کرنے میں ہمیں حق حاصل ہے، لیکن ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس بھی تو اپنی اپنی ایک اسٹیٹ ہے نا۔ ٹھیک، ہم اپنے اپنے ادارے کے اندر اپنے کسی نہ کسی منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہیں، تو ہم کس قدر امانت دار ہیں، میں اور آپ کس قدر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے نا، تو پھر ہمیں اس پہ خود بھی عملی طور پہ بھی اپنا عمل پیش کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں پرامن طریقے سے یہ آواز بھی بلند کرنی چاہیے کہ معاشرے کو کرپشن سے پاک کر کے امانت دار لوگ لائے جائیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی منصب اور عہدے کے لیے ہم عہدے داران ہائر کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ بندہ، اس کی فلاں اہلیت ہونی چاہیے، یہ قابلیت ہونی چاہیے، سارا زور اہلیت اور قابلیت پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پروفائل دیکھی جاتی ہے، اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے، پڑھا ہوا ہے جی، اتنی ڈگریاں اس کے پاس ہے جی، بڑی ہیوی پروفائل ہے اس کی جی،
اتنی زبانوں پہ اس کی عبور ہے، یہ تجربہ ہے اس کا، یہ سب اچھی بات ہونا چاہیے، لیکن اصل چیز جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ امانت داری ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا، اس پہ کبھی نہیں اتنی توجہ دی گئی کہ یار اس کو قابلیت بھی اس کے اندر ہے، اہلیت بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اپنے فن کو جانتا بھی ہے، لیکن اپنے فن سے مخلص کی طرح۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اور وہ دو بزرگوں کی ایک بیٹیاں ہیں وہ پانی پلانے آئی ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلا کے جب گھر جاتے ہیں اور پھر والد پوچھتے ہیں، اور پھر قصہ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بیٹی، اس نیک بوڑھے بزرگ کی بیٹی اپنے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہتی کہ ابا جان اس بندے کو آپ اپنے ہاں ملازمت دے دیں۔ کیوں ملازمت دے دیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دو خوبیاں بیان کرتی ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ جس کو آپ کسی عہدے پہ فائز کریں اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، نمبر ایک وہ قوی ہو، طاقتور ہو، اس کو اپنے منصب پہ کام کرنا آتا ہو، اور نمبر دو وہ امانت دار بھی ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا مسلمان ہو جاتی ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں میرے آ جائے، ایکم یا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو ایک سرکس جن آفر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بادشاہ سلامت میں لے کے آؤں گا، اور کیوں لے کے آؤں گا؟ انی علیہ لقوی امین، ٹھیک ہے، میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو اپنی امانت داری کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بے ایمان بندے پہ یقین نہیں کیا جاتا، اگر میری امانت داری مسلم ہوگی تو مجھے یہ عہدہ ملے گا، یہ ذمہ داری ملے گی، اگر میں بے ایمان ہوگا تو مجھے عہدہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر یہ پیشکش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے یہاں ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کیا پسند کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اجعلنی علی خزائن الارض، بھائی مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں بنا دیں؟ آگے وہ اس کی دو وجوہات بیان کر دیں گے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ ایک تو مجھے خزانے کا پورا علم ہے، اس پہ پوری مہارت ہے، اور دوسرا میں حفیظ ہوں، اس کا معنی امین والا ہی ہے، میں پوری طرح اس کو مینج کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور پوری اچھی دیکھ بھال کرنے والا ہوں، ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اس بنیاد پہ عہدہ اور منصب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا نا کہ ہم یعنی اہلیت اور قابلیت پہ تو غور کریں، اور جو امانت ہے اس کا کوئی کرائٹیریا ہی نہ ہو، اس کے پرکھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی آزمائشی پیریڈ ہی نہ ہو، اور پھر بس صرف یعنی کہ نا قابلیت اور ڈگریاں دیکھ کر کے ہم عہدے اور منصب پہ لوگوں کو فائز کرتے جائیں گے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کسی بھی عہدے اور منصب کے لیے بنیادی طور پہ دو باتیں اگر ہم ملحوظ رکھ لیں اور اس پہ عمل یقینی بنائیں تو انشاءاللہ ہمارے ہاں سدھار آ سکتا ہے، بہتری آ سکتی ہے۔ نمبر ایک اہلیت و قابلیت، اور نمبر دو امانت و دیانت۔ اس کو یعنی کہ نا پوری طرح توجہ دے کر کے اس کرائٹیریا کے اوپر یعنی کہ نا لوگوں کی ذمہ داریاں اور ان کی تعیناتی ہونی چاہیے، یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ایک چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی، اور اسی سے ہماری معیشت انشاءاللہ مستحکم ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔